سورۃ الانعام کی آیت نمبر 101۔ سورہ انعام کا 13واں رکوع اور 7ویں پارے کا 19واں رکوع، اور یہ 7ویں پارے کا آخری رکوع ہے۔ بدیع السماوات والارض، بے کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا۔ بدیع کے معنی ہوتے ہیں بغیر میٹر، بغیر مادے اور بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا۔ اس کو ہم اس طرح سمجھیں کہ جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض چیزوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز کو فلاں شخص نے ایجاد کیا۔ ایجاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نمونہ پہلے نہیں تھا، یہ نمونہ اس نے دیا۔ مثلا کہتے ہیں کہ بلب فلاں نے ایجاد کیا، پہیا فلاں نے ایجاد کیا، فلاں چیز فلاں نے ایجاد کی۔ جس نے سب سے پہلے بلب بنایا تو جو چیزیں بلب میں لگائیں وہ تو پہلے سے موجود تھیں، ان چیزوں کو ایک نئی ترتیب دینے سے ایک نئی شکل بن گئی، تو اسے ہم کہتے ہیں ایجاد کرنے والا ہے، موجد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ آسمان و زمین کی شکلیں پہلے سے موجود نہیں تھیں، کوئی نمونہ موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نمونے کے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ آسمان و زمین میں جو میٹر استعمال ہوا ہے، آسمان و زمین جس چیز سے بنے ہیں اس کو بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بدیع السماوات والارض، بے کسی نمونے کے آسمان و زمین کا بنانے والا۔ انا یکون لہ ولد، اس کے بچہ کہاں سے ہو۔ ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی بیوی نہیں۔ انا یکون لہ ولد، ولد مانے بچہ، اس کے یہاں اولاد کہاں سے ہوگی۔ ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی بیوی نہیں۔ یہ سمجھایا گیا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ یہ بیان کیا گیا کہ بغیر بیوی کے اولاد نہیں ہوتی، اور اللہ تعالی کی شان کے لائق نہیں کہ اس کی بیوی ہو، کیونکہ کوئی شے اس کی مثل نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز پیدا کی۔ خلق پیدا فرمائی، کل شیء ہر چیز۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے مشرکین، تم کہتے ہو کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کی بیٹی ہے، تو ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اور مخلوق اولاد نہیں ہو سکتی، تو کسی مخلوق کو اولاد بتانا یہ باطل ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے اللہ تمہارا رب، جس کی یہ شان ہے، جس کی صفتیں ایسی ہوں وہی عبادت کا مستحق ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک ہی عبادت کا مستحق ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا بنانے والا۔ فاعبدوہ، تو تم اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کرتی۔ وہو یدرک الابصار، اور سب آنکھیں اس کے احاطے میں ہیں۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہی ہے نہایت باطن پورا خبردار۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتی۔ ایک ہوتا ہے ادراک اور ایک ہوتی ہے رویت۔ یہاں پر ادراک کی نفی ہے۔ ادراک کے معنی ہے مرئی، جو چیز دیکھی جا سکتی ہے اس کے جوانب اور حدود پر واقف ہونا، اسی کو احاطہ کہتے ہیں۔
اب آسان الفاظ میں یہ سمجھیے کہ جیسے آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں تو اس کی لمبائی، چوڑائی، موٹائی سب آپ کی نگاہیں احاطہ کر لیتی ہیں، اور کہاں سے اس کا قد شروع ہو رہا ہے، کہاں تک جا رہا ہے۔ آپ ایک بنگلے کو دیکھتے ہیں، اس کی لمبائی، چوڑائی اور اس کا احاطہ کتنا ہے، اس کی حدود کتنی ہے، سب آپ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں ادراک، اس کو کہتے ہیں احاطہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے کہ نگاہیں اللہ کی ذات کا احاطہ کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ سمت سے پاک ہے، اللہ ڈائریکشن سے پاک ہے، اللہ جہت سے پاک ہے۔ ادراک کی یہی تفسیر حضرت سعید بن مسیب اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے منقول ہے، اور جمہور مفسرین ادراک کی تفسیر یہی بیان کرتے ہیں، کیونکہ احاطہ اسی چیز کا ہو سکتا ہے جس کی حد ہو اور جس کی جہت ہو۔ اللہ تعالی حد سے بھی پاک ہے اور جہت سے بھی پاک ہے، تو اس کا ادراک اور احاطہ ناممکن ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار بلا کیفیت اور بلا جہت ہوگا، لہذا اللہ تعالیٰ کے دیدار کو ناممکن کہنا یہ مسلمانوں کا اور اہل حق کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار صرف اپنے محبوب کو کرایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آخرت میں یہ دیدار ہر مومن کے لیے ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو قرآن کی سری آیت موجود ہے، اس کی موجودگی میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ رب کا دیدار ممکن ہے، اور کل بروز قیامت مومنین اللہ کا دیدار کریں گے۔ مگر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ جسم سے پاک ہے، جہت، ڈائریکشن، سمت سے پاک ہے۔ کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں تو وہ دائیں ہوتی ہے، بائیں ہوتی ہے، آگے ہوتی ہے، پیچھے ہوتی ہے، قریب ہوتی ہے، دور ہوتی ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر دیدار کیسے ہوگا؟ تو حضرت صدر الشریعہ بدر الطریق حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی خان علیہ رحمہ بحر شریعت کے پہلے حصے میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ سوال ہے کہ پھر کیسے دیدار ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب دیدار کریں گے تو دیکھ کے بتائیں گے، ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ وہ دیدار کیسے ہوگا۔ بس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب وہاں دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بیان کر دیں گے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہی ساری نگاہوں کو احاطہ کرنے والا ہے، سب آنکھیں اس کے احاطے میں ہیں۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ، وہ ہر باریکی کو جاننے والا ہے، خبیر ہے، خبردار ہے۔